بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قبر کھلنے کے ایمان افروز واقعات۔ ناظرین، حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ناظرین، شاید ہمارا ایمان یہ واقعات پڑھ کے تازہ ہو جائے اور ہمیں ہدایت ملے۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد بصرہ کے قریب دفن کیا گیا، مگر قبر نشیب میں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ آپ نے ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا، چنانچہ اس شخص نے 10,000 درہم میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان خرید کر اس میں قبر کھود دی اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس جسم کو پرانی قبر سے نکال کر اس قبر میں دفن کیا۔ کافی مدت گزر جانے کے باوجود الحمدللہ آپ کا مقدس جسم سلامت اور تر و تازہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک 2 مرتبہ قبر سے نکالا گیا۔ پہلی بار دفن کے 4 ماہ بعد نکالا گیا تو وہ اس حالت میں تھے جس حالت میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ 46 برس کے بعد اپنے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھول کے ان کے جسم کو نکالا تو میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا صحیح و سالم تھا۔ ولید بن عبد الملک اموی کے دور حکومت میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے نئی بنیاد کھودی گئی تو ناگہانی بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور خیال کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پائے مبارک ہے، لیکن جب صحابی رسول حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پہچانا تو قسم کھا کے فرمایا کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس پاؤں نہیں بلکہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم شریف ہے۔ یہ سن کر لوگوں کی گھبراہٹ اور بے چینی کو سکون ملا۔ ناظرین، ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ غالباً یہ واقعہ 20 ذی الحج 1351 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک رات شاہ عراق نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر اس سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس لیے ہم دونوں کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر دفن کر دیا جائے۔ امور سلطنت میں مشغول شاہ عراق دن کے وقت یہ خواب بھول گئے۔ دوسری شب انہیں پھر یہی ارشاد ہوا اور اگلی صبح وہ پھر بھول گئے۔ تیسری شب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں اسی غرض سے ہدایت کی، نیز فرمایا کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ مصروفیت میں بھول جاتا ہے، اب تم بادشاہ کو اس طرف متوجہ کراؤ، اس سے کہو کہ ہمیں موجودہ قبروں سے منتقل کرانے کا فوری بندوبست کرے۔ چنانچہ مفتی اعظم نے وزیر اعظم نور السعید پاشا کو ساتھ لے کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ عراق نے کہا کہ آپ اس سلسلے میں فتویٰ دے دیں۔ مفتی اعظم نے صحابہ کرام کے مزارات کو کھولنے اور ان کو منتقل کرنے کا فتویٰ دے دیا۔ یہ فتویٰ اور شاہ عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کر دیا گیا، جس سے تمام دنیائے اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا۔ رائٹر اور خبر رساں اداروں نے اس خبر کی دنیا بھر میں تشہیر کر دی۔ حج کے موقع پر دنیا بھر کے بیشتر ممالک سے شاہ عراق کے نام لاتعداد خطوط شرکت کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر حکومت عراق نے خاص طور پر کسٹم اور روپے کی تمام پابندیاں ختم کر دیں، حتیٰ کہ پاسپورٹ کی قید بھی نہ رکھی۔ مدائن جیسا چھوٹا قصبہ ان دنوں 10 روز کے اندر آبادی اور رونق کے لحاظ سے دوسرا بغداد بن گیا۔ ترکی اور مصر سے خاص طور پہ سرکاری وفود آئے۔
ان 10 دنوں میں جن جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت ان بزرگوں کی زیارت لکھی تھی وہ پہنچ چکے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ پیر کے روز 12 بجے کے بعد مزارات مقدسہ کھولے گئے۔ معلوم ہوا کہ مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارکہ کو کرین کے ذریعے اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کا مقدس جسم کرین پر نصب کیے گئے اسٹریچر پر خود بخود آ گیا۔ کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ عراق، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق مصر کے ولی عہد نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو نکالا گیا۔ الحمدللہ دونوں اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کے اجسام مقدسہ اور کفن حتیٰ کہ ریش مبارک کے بال تک بالکل صحیح سلامت تھے۔ اجسام مبارکہ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی شاید انہیں رحلت فرمائے چند گھنٹے سے زائد کا وقت نہیں گزرا۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ ان دونوں مقدس ہستیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں ایک عجیب چمک تھی۔ کئی لوگوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، لیکن ان کی نظریں اس چمک کے آگے ٹھہرتی ہی نہ تھیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک جرمن ماہر چشم جو بین الاقوامی شہرت کا حامل تھا، اس تمام کارروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس منظر سے اتنا بے اختیار ہوا کہ آگے بڑھ کے مفتی اعظم سے یہ کہتے ہوئے کہ مذہب اسلام کی حقانیت کا اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ عراقی فوج نے باقاعدہ سلامی پیش کی۔ اس کے بعد بادشاہوں اور علماء کے کندھوں پر تابوت اٹھے۔ سفراء اور اعلیٰ حکام کو بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہر شخص جو وہاں موجود تھا اس سعادت سے مشرف ہوا۔ کم و بیش 90 سال قبل ہونے والا یہ ایمان افروز واقعہ تقریباً 2520 سال تک 12 اردو جرائد میں شائع ہوتا ہے۔